حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی عرب میں اخلاق کے ساتھ ذہانت اور متانت میں اور حیا اور پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید کرم فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، ما زنیت فی الاسلام ولا فی الجاہلیہ، میں نے اسلام میں اور جاہلیت کے زمانے میں کبھی بھی زنا نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ اس کو ضرور سماعت فرمائیے اور اپنے تمام احباب کو شیئر کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کیا ہے، اسلام کیسے قبول کیا اور اسلام میں آپ کا نمایاں مقام کیا ہے اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ آپ کا نام عثمان بن عفان ہے، عفان ان کے والد گرامی کا نام، اور ان کے دادا کا نام ابو العاص ہے، اور ابو العاص بیٹے ہیں امیہ کے، اور امیہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شجرۂ نسب میں 5ویں سلسلے پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قریشی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گرامی کا نام عروہ بنت قریظ ہے، اور یہ بیٹی ہیں بیضاء بنت عبد المطلب کی، اور اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی صاحبہ ہوئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ والدہ کی جانب سے اور والد کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھتے جائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور عام الفیل کے 5ویں سال جب ابرہہ کے لشکروں کو شکست ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال کے 5ویں سال پیدا ہوئے، عام الفیل کے یعنی 5ویں سال پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ حضرات مورخین نے اور اصحاب السیر نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت کہانت کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انتہائی متفکر بیٹھا ہوا تھا، سوچ و بچار میں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے اپنے ساتھ 8 آدمیوں کو دائرہ اسلام میں لائے ہیں، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا اور اسلام کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کی، اور ان کو ساتھ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کو حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی تاثیر سے اور اسلام کے پیغام کو سمجھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والی عظیم شخصیت ہے۔ یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقال والے دن ابو سور فہمی سے بھی کہی تھی کہ میں اسلام میں چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والا آدمی ہوں، یعنی میں چوتھا مسلمان ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ گندمی تھا، لیکن انتہائی خوبصورت نظر آتے تھے، بہت ہی معتدل تھے، اور یہاں تک کہ الکامل فی التاریخ البدایہ والنہایہ میں اور دیگر تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربعتن، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میانہ قد کے حامل تھے، لیس بالقصیر ولا بالطویل، نہ بہت لمبے تھے اور نہ ہی ٹھگنا قد تھا اور چھوٹا قد۔ زخم القرادیسی، مضبوط جسم کے مالک تھے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، سڈھول جسم کے مالک تھے،
اور یہاں تک اصحاب السیر نے لکھا ہے کثیر لحیتی، آپ کی داڑھی گھنی تھی، اور کثیر شعر راسی، سر کے بال بھی بہت زیادہ گہرے تھے، اور بازو جو ہے وہ لمبے تھے اور ان پر بال تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں کو سونے کے تاروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی سونے سے اپنے دانتوں کو ڈاکٹر حضرات اگر علاج کرتے ہیں اور سونے سے دانت باندھ دیے جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے خاوند جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور آپ کے والد ماجد کے مشابہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت شباہت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور آپ کی زندگی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔